السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم۔ آج سپریم کورٹ میں تو نااہلی کیس کی سماعت ہوتی ہی رہی۔ آج صبح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا گھروں میں بیٹھ کر کہ ٹی وی میڈیا نے خاص کوریج نہیں دی اس جلسے کو یا پریس کانفرنس کو یا جو بھی ہم نام دیں عدالتی کارروائی کو، جو لائیو ڈیلی چلا کرتی تھی، وہ پذیرائی صبح سے نہیں ملی تھی۔ اینڈ میں آ کے کچھ ہوا جب کنکلوژن کی سائڈ پہ معاملہ آ رہا تھا۔ اسی دوران ایک اور کہہ لیں کہ بم شیل گرا جس نے آ کے سپریم کورٹ کو پکچر سے آؤٹ کر دیا، اور سینٹ میں قرارداد پاس ہو گئی ہے جناب کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے۔ 104 لوگوں کا غالباً ایوان ہے یا 100 کا ایوان ہے، اب تو خیر 4 سے کم ہو گئے کیونکہ فاٹا کی سیٹیں کم ہو گئی ہیں۔ یہ کوئی 100 کے قریب کا ایوان ہے، 14 لوگ خالی موجود تھے۔ ایک پی ٹی آئی کے گردیپ سنگھ غالباً نام ان کا، انہوں نے مخالفت کی۔ ایک نون لیگ کے سینیٹر افنان اللہ، سینیٹر مشاہد اللہ سابقہ سینیٹر کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے مخالفت کی۔ باقی سب نے حمایت کر دی اور کہا کہ الیکشن ڈیلے کیا جائے۔ قانونی حیثیت قرارداد کی کوئی خاص نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے ڈیلے ہو جائے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بندیال صاحب کہتے تھے کہ جناب الیکشن کے لیے فنڈ جاری کریں، سپریم کورٹ آرڈر کرتی تھی، اٹارنی جنرل آگے کہتے تھے پارلیمان نہیں مان رہی کیونکہ پارلیمان نے قرارداد پاس کر دی ہے۔ تو اس وقت قرارداد کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ منصور علی شاہ صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور دیگر جو ججز ہیں، اس وقت ان کا موقف تھا کہ پارلیمان سپریم ہے، وہ جو کہے وہی ہوگا، اور اس کی کئی بھی بات کو آپ نہ ٹیشو کر سکتے ہیں نہ ٹینگ کر سکتے ہیں۔ تو آل دو کہ خود ماضی میں یہ وہ بھی کرتے رہے ہیں، آئینی ترمیم بھی اڑاتے رہے ہیں، لیکن اب ان دنوں پارلیمان ان کے لیے سپریم ہوئی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں سپریم پارلیمنٹ نے جس انداز میں چیف جسٹس کو امتحان میں ڈالا ہے، کس طرح یہ اس امتحان پہ پورا اترتے ہیں۔ سہیل رشید صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ سہیل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ قاضی صاحب اس امتحان میں پاس ہو سکیں گے اور الیکشن 8 فروری کو ہو جائیں گے اور سینٹ کو کہا جائے گا کہ اٹھاؤ اپنی قرارداد تو نکلو، یا عمیر نیازی والا ٹریٹمنٹ سینیٹرز کے ساتھ کیا جائے گا جنہوں نے پیش کر، انہوں نے منظور کیا کہ آپ کو کنٹمپٹ نوٹس ایشو کریں گے؟ بہت شکریہ ذوالقرنین صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اس نقطے پہ پکڑوں گا، آپ نے کہا جی 100 اتنے کا ارکان ہے تو 12 یا 14 موجود تھے۔ یہ پوائنٹ جو ہے نا اب سپریم کورٹ کے لیے نا غیر متعلقہ ہو چکا ہے، اور یہ سپریم کورٹ نے خود کیا ہے جب چند ارکان کے بنائے ہوئے پریکٹسنگ پروسیجر کو آپ نے الو کیا، جب اندھا دھند ایک ہفتے میں 56 قانون منظور ہوئے اور 4 بندے بیٹھ کے پارلیمنٹ میں قانون سازی کر رہے تھے۔ آپ کہہ رہے تھے ہم پارلیمنٹ کی شان بڑھا رہے ہیں، اس کا احترام کر رہے ہیں۔ وہ جو 5-6 بندے بیٹھ کے قانون سازی کر رہے ہوتے تھے، وہ ڈس ریسپیکٹ کر رہے تھے پارلیمنٹ کو۔ آپ نے یہ کہنا تھا کہ ایک کورم ہوتا ہے، وہ پورا ہوگا تو قانون سازی ہوگی۔ تو آپ نے کہا جی بس پارلیمنٹ سے چونکہ ایک چیز آ گئی ہے اسٹیمپ ہو کے، اب ہم اس کو ایسے ہی لے کے چلیں گے۔ اب آپ آج اس قرارداد کے اوپر انگلی اس بات پہ نہیں اٹھا سکتے کہ اس کو 12 نے پاس کیا یا 14 نے کیا تو اس میں 60 ہونے چاہیے تھے، 100 ہونے چاہیے تھے۔ نہیں، یہ پوائنٹ ارریلیونٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کر چکی ہے، اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس پوائنٹ آف ویو کو رسپیکٹ کر کے مانتا ہوں۔ اب آگے چلیں کہ پارلیمنٹ بالادست ہے، کہ پارلیمنٹ بالادست ہے، چاہے اس میں کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب آج کل آپ دیتے ہیں ریمارکس کہ جی پارلیمنٹ کو اس وقت گن پوائنٹ پہ آئینی ترمیم کی گئی، آئینی ترمیم گن پوائنٹ پہ ہوتی ہے۔ یہ قانون آپ نے جو آج بھی کہا گیا ہے کہ 1973 کا آئین جو ہے وہ صاف شفاف لوگوں نے بنایا تھا، اور ایک شخص ٹلتا آیا اور اس نے آ کے اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ اس میں شک ڈال دی اور پھر وہ سپریم ہو گیا۔ یہ اثر نہیں ہوتا، صاف شفاف شخص کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ آج غالب پر ان کی برتھ ڈے بھی ہے، وہ جو ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے نا، یوں خان کو دیکھیں وہ جو بھی کہتے ہیں وہ پرانی بات پرانی ہے۔ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے نا، ان کے 1000 گناہ معاف ہیں، انہوں نے اپنی جان دے کے سارا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے پاپوں کو دھو دیا ہوا ہے۔ اپنی جان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی یار۔ آج بی بی سی نے اپنی 2020 کی ایک دوبارہ سٹوری چھاپی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے فنش اٹ۔ انہوں نے پھانسی کے پھندے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا جلدی کرو کھینچو یہ پھندا، فنش اٹ۔ تو یہ جو بریوری، یہ دلیری جب کوئی بندہ دکھا جاتا ہے نا، اور جو بندہ ان کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی جان دے گیا ہے نا، اس کے بعد اس کے گناہ ہیں معاف، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ماضی میں اس نے کیا کیا تھا وہ سارا انسان کس سے خطا ہوتی ہے اس بات کو جانے دیں۔ بات یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کے سامنے ایک قرارداد ہے، قرارداد سپریم کورٹ کے سامنے نہیں ہے، اس کے ساتھ سے پاس ہوئی ہے اور اس کے آرڈر کے خلاف پاس ہوئی ہے، آئین کے خلاف پاس ہوئی ہے۔ 200 گز کا وقفہ ہے، قرارداد کا اثر کچھ نہیں ہوتا، قرارداد صرف ایک خواہش ہوتی ہے، اس کا اثر کچھ نہیں ہوتا، پریکٹیکلی اس کا اثر کچھ نہیں ہے۔ لیکن میری بات ذوالقرنین صاحب نے بتایا کہ ماضی میں کیا اپریل کی بات ہے جی، پچھلے سال اپریل مئی کی بات ہے، جب سابق جو چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال، انہوں نے جب وہ کہا کہ بھائی آپ انتخابات کے لیے پیسے دیں، انہوں نے کہا جی قرارداد پاس ہو گئی ہے، پارلیمنٹ نہیں مان رہی ہے، اس وقت سپیریئر تھی، تو آج اگر وہ ہوئی ہے تو وہ سپیریئر ہے نا۔ پھر بھی آپ دیکھیں قرارداد کی تب تک کوئی حیثیت اس طرح نہیں ہوتی عمل کے حساب سے، حیثیت صرف اس حد تک ہوتی ہے کہ خواہش انہوں نے ظاہر کی کہ ایسا ہونا چاہیے ملک میں، تو اس کا جو ہے نا اثر نہیں ہوتا۔ اثر تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ
इलेक्शन कमीशन के चीफ साहब उठ के ये ना कहें कि अब चूंकि पार्लियामेंट की एक बिल है तो हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं और हम शेड्यूल जो है ना वो करते हैं। और हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज भी आ रही हैं, हमारे पास लोग आ रहे हैं कि जी मौलाना फजल रहमान भी आ रहे हैं कि जी हमारे ऊपर सिक्योरिटी के खदशात हैं। साहब तो हम आप उसको respect पीके कर रहे हैं। 91 वाला केस कवर कर रहे थे अंदर बैठे हुए, जब चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि कुछ ताकतें ऐसी मौजूद हैं जो इलेक्शन डीरेल करना चाहती हैं और हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती हैं। उसमें ये भी कुछ ताकतें पिछले साल से मौजूद हैं जिन्होंने 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं होने दिए, जिन्होंने 12 या 14 मई को जो इलेक्शन की डेट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उसमें नहीं होने दिए। उन ताकतों की सहूलतकारी यहाँ से हुई है, उन ताकतों की सहूलतकारी यहीं से हुई है। अगर वही ताकतें चाहें कि इलेक्शन नहीं होने तो काजी साहब क्या करेंगे फिर? जब आप काजी साहब जब बेंचों से उठ रहे थे ना, भाग रहे थे ना, उस वक्त इन्हें सोचना था कि मैं इस वक्त किस टेक्निकल आर्ट में लेके कितने बड़े चीज को स्टेक पे डाल रहा हूँ। स्टेक पे इन्होंने उस वक्त इलेक्शन को डाला, वो आईनी मुद्दत में नहीं हो सके हजूर। मतलब आप कहते हैं कि अत्थर दे मारिए दंदा ना खोलनी है। मैं एक दूसरी तरफ आना चाह रहा था कि जो गिरें लगाई थी ना इन्होंने हाथों से, वो दांतों से खोलनी पड़ेंगी। ये बताया राय साहब, अगर करारदाद जिस अंदाज में मंजूर हुई है, मौलाना साहब की दरखास्तें भी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें आ चुकी हैं, बेसिकली रिटर्न तो कोई नहीं दी उन्होंने, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें आ गई हैं कि जी इलेक्शन डिले करें। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन ये कहे कि जनाब ऐवान की मंशा नहीं है सेनेट की कि इलेक्शन हो, आइन ये कहता है, वो कहता है, आइन जो भी कहता है, वो इस्तीफा दे के चले जाएं, तो फिर अभी इस वक्त शरह दस्तूर हमारे बिल्कुल सामने जिसके ऊपर ही हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे ये बहस हो रही है, इस वक्त बाज़गश सुनाई देना शुरू हो गई है कि एक बड़े इस्तीफे की बाज़गश हो रही है। ये हो जाए तो फिर आपको क्या होता नजर आ रहा है? फिर ये होता, अच्छा आज जब केस की समाअत शुरू हुई नवाज शरीफ ने अहलियत केस की, ये बेसिकली नवाज शरीफ ने अहलियत केस है। नहीं, नवाज शरीफ अहलियत केस है, अहलियत उसके मतलब कि उसको न्यायालय खत्म करने का केस है। तो चीफ साहब ने केस की शुरुआत जब शुरू हुई, चीफ साहब ने कहा कि ये जो हफ्ता आज हमने इसको ख़त्म करना है, कंक्लूड करना है, क्योंकि अगले हफ्ते जो इंतखाबात के हवाले से जो पटिशन दायर हो रही हैं उनको हमें सुनना है, रेगुलर बेंचेस में सुनना है। तो जहाँ तक बात आपने की कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस्तीफा देकर बाज़गश चल रही है यहाँ पर इस्लामाबाद के, ये यहाँ से लेकर ये सरीना होटल से लेकर आगे तक, ये अगर शाम को आप आए तो ये बहरान लोगों का, मैं कभी कभी कहता होता हूँ कि यार वो नहीं करनी चाहिए बात, लेकिन ये कब्रिस्तान का एक शहर है, इसमें कहता होता हूँ खामोशी होती है, और खामोशी में पता नहीं बड़ी बड़ी बताते भी पड़ सकती है। और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस्तीफा दे देते हैं तो हमारी इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक सीनियर 3 जज बैठे हुए हैं, जनाब जस्टिस सरदार तारक साहब कह सकता हूँ ना, हाँ सरदार कह सकते हैं, उनके नाम के साथ लिखा हुआ, उनको मना भी नहीं किया हटाने का। क्या पता काजी साहब कहे, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब कहें कि जी आपने सरदार क्यों कहा। आपने एक चीज नोट की है, जब वो सरदार साहब बैठे होते हैं किसी भी बेंच में, चीफ जस्टिस भी अगर उस बेंच का हिस्सा हो, तो काजी साहब हमेशा उन्हें सरदार साहब कह के बुलाते हैं, उन्होंने कभी नाम नहीं। यहाँ आपको याद होगा, यहाँ पर जब फोटो सेशन हो रहा था, जब हमारी पहली मुलाकात हुई चीफ जस्टिस साहब से, तो यहाँ जब ये सीट में जब हम नीचे उतर रहे थे तो मैंने कहा जी सरदार साहब आप तो कश्मीर के, तो फौरी तौर पर काजी साहब ने कहा नहीं सरदार साहब कश्मीर के रहने वाले नहीं है, ये तो रवात के। मैंने कहा ठीक है, कलर सईदा के रहने वाले हैं, तो वो एक्टिंग बन सकते हैं। सरदार साहब कहा था ना, सरदार साहब कहा था, उनका नाम भी वेबसाइट पे सरदार ही लिखा है, इन्होंने काजी साहब ने वहाँ बीच में ये बात इधर आ गई। लेकिन ये मैं वैसे सोचता हूँ कल अगर कोई हमारे सिख दोस्तों में से कोई आ जाए यहाँ पे, हो गया जी सरदार गुरदीप सिंह हूँ, मेरे साथ ये मसला हो गया, तो उसने पहले सरदार हटाना है या उसे रिलीफ देना है। मुन्ना भाई फिल्म में वो पूछता होता है, मुन्ना भाई के बाहर कोई अगर मरने की हालत में रातों से फॉर्म भरना जरूरी है। ये सवाल आपसे पिछले साल भी पूछना था कि आप जिन फार्म की जिस टेक्निकल आर्ट में छुप के उठ के बेंचों से जा रहे हैं, तो इस वक्त फॉर्म भरना जरूरी है या आइन बचाना जरूरी है। आप फॉर्म भर दे रहा है कि आइन जनाब चीफ जस्टिस साहब नहीं सर, जनाब चीफ जस्टिस साहब आपने कहा हुआ है कि पार्लियामेंट सुपीरियर है, पार्लियामेंट बालादस्त है। उस वक्त आप उस बेंचेस से उठकर गए थे, आपके साथी भी गए थे, जस्टिस अतरमुल्ला भी गए थे, और भी आपके साथी उठकर चले गए थे, लेकिन उस वक्त कहा गया पार्लियामेंट सुपीरियर है। तो आज इस पार्लियामेंट के एक जो अवान है, अवान बाला जिसे कहते हैं, हिंदुस्तान में उसे राज्य सभा कहते हैं, यहाँ पर अवान बाला कहते हैं, इंग्लिश में उसे सेनेट कहते हैं, वहाँ से करारदाद पास हुई कि इलेक्शन नहीं होने, और आपने मुलतवी कर दिया, नहीं होने से मुलतवी कर दिया। 100 मोटा बिल्कुल, ये देखिए जी बादशाह की आसानी की, अगर वो इसमें 100 मोटा हो सकता है न्यायालयियत वाला, तो उसमें भी हो सकता है 100 मोटो, ये कौन सी नई बात है। लेकिन वो वो टेक्निकल तरीके से 100 मोटो लेते हैं, आजकल वो उस तरह 100 मोटो नहीं लेते काजी साहब। लेकिन अफसोस मुझे इस बात पर होता है कि उस वक्त काजी साहब जब 100 मोटो के खिलाफ थे तो दोस्त हमायत कर रहे थे, हमारे ही पत्रकार, हमारे साथी, और आज जब वो 100 मोटो लेते हैं
تو وہ ان کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں جناب کہ وہ ٹھیک کام لے رہے ہیں. سہیل رشید صاحب 8 فروری کو الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے, سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے, کیا کرنے جا رہی ہے, کیا سنگن ہے؟ مارکیٹ میں تو خبر ہے یہ بھی کانسپریسی تھیوری ہے, پتہ نہیں حقیقت ہے یہ کیا گردش کر رہی ہے کہ الیکشن آگے گیا تو ہو سکتا ہے کہ ایک کوئی ایسا طریقہ کار آئے کہ سپریم کورٹ آئین میں ترمیم کا اختیار دے دے کہ جی 254 بھی اسمبلی اللہ صاحب نے کیا کور نہیں کر سکتا اس ڈیلے کو. آئین میں ترمیم کون کرے گا ابھی؟ نگران حکومت کو دے دیں گے, پھر اس کے نتیجے میں شاید 3 سال مدت بھی بڑھ جائے. لوگ یہ باتیں سوشل سپریم میڈیا پر آگے کورٹ پیچھے کر رہے ہیں اگر کہ یہ چیف تھیوری چل رہی جسٹس ہے. قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اس طرح کی قانون سازی کرے گی تو ان کا نام جسٹس منیر کا تو کچھ نام ہی نہیں ہے نا, ان کا نام تو پتہ نہیں کہاں لکھا جائے گا. یہ جیسے سے پہلے نمبر پر آ جائیں گے. جی جی اچھا ٹھیک ہے. اور جسٹس منیر کا ان کو خط تو وصول ہو چکا ہے. خط وصول ہو چکا ہے انہیں. جسٹس منیر کا خط, اور مولوی مشتاق کا بھی. مولوی مشتاق بھی یہ کہنا چاہیے سہیل صاحب. اچھا ویسے آپ کو الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے؟ مجھے آ رہا ہے, میں آج تک بھی ہوپ فل ہوں. الیکشن کمیشن بھی کام کر رہے ہیں, صدر نے بھی تاریخ نہیں بدلی, الیکشن کمیشن نے بھی تاریخ نہیں بدلی, سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ نہیں ہوگا ہی ہوگا. لیکن سر صاحب وہ طاقتیں جنہوں نے اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات نہیں ہونے دیے گئے تھے, سر انہی طاقتوں کے سینیٹر ہیں نا, انہی طاقتوں کے سینیٹر ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہ ہوں انتخابات تو پھر آپ کس طرح کریں گے انتخابات؟ میں فیکٹس کی بنیاد پہ آج کی تاریخ میں بات کر رہا ہوں کہ آج کی تاریخ تک مجھے الیکشن نہ ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. آپ کو لگتا ہے الیکشن ہوں گے؟ مجھے الیکشن ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس لیے بہرحال ایک ڈسپیوٹ آ گیا ہے, میرے 2 رکنی جو ججز ہیں ان میں, میں بطور ریفری جج کوئی فیصلہ نہیں کر رہا, میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ بتائیں آپ کو الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے نہیں. البتہ ہمارا ایک راوی بھائی ضرور کہہ رہا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوگا, اور وہ چینی چین لکھ رہے ہیں. اب وہ ویسے آدھی رات کو اکثر ضمانت ملنے پہ بے سکون ہو جاتے ہیں میرے راوی بھائی, لیکن ایک مذمت ہم تینوں آج مل کے کریں گے جو عمران وسیم صاحب کو دلائل نہیں دینے دیے. وہ اس کا لگتا ہے کہ غالباً ہمارے بھائی کا سینٹر عمران وسیم صاحب سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے اگر دلائل دیے تو ہو سکتا ہے میں آپ کو کاؤنٹر بھی کروں, ٹھیک ہے؟ تو آپ بسم اللہ کریں. آپ نے کہا تھا نا کہ آپ نے دینا کیا تھا کہ ہم پہلے سے ٹکٹ بنا رہے ہیں. میں نے کہا آپ اپنے نوٹس کی اگر کاپی پیش کی مجھے دے دیں, اس میں ہمیں آپ نے جواب پیش کیا. بہرحال وہ ہمیں دلائل چلیں, آج میں نے اس کو کہا تھا عمران کو کہ ابھی لوگ میں دلائل دے دیجیے گا. بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہرحال اس پہ ہم احتجاج ضرور کرتے ہیں کہ وہ پبلک نوٹس کے اوپر پیش ہونا چاہ رہے تھے اور ان کو نہیں ہونے دیا گیا. بہرحال ایک چیز ہے کہ ان کا سینٹرل کانٹریکٹ غالباً اپڈیٹ نہیں ہو رہا, اس سے یہ لگا کہ آج ان کو سنا نہیں گیا. تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی, اب دیکھتے ہیں الیکشن ہوتا ہے یا نہیں. ٹل دین اللہ حافظ.